پہلی امتوں میں، پہلی قوموں میں یعنی بنی اسرائیل کے اندر عابد اس شخص کو کہا جاتا تھا جو اپنی زندگی کے اندر 1000 مہینہ جاگ کر راتوں میں اللہ کی عبادت کر لیتا، اسے عابد کا نام دیا جاتا تھا، اسے عابد کے لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا تھا۔ عابد کا معنی ہے عبادت کرنے والا، عبادت گزار، رب کا فرما بردار بندہ۔ عابد اسے کہتے تھے جو 1000 مہینے کی راتوں میں بلا ناغہ جاگ کر ہر روز مصلی پر کھڑا رہتا اور جاگ کر اپنی نیند قربان کر کے اپنے مولا کو یاد کرتا تھا، اپنے مولا کو راضی کرتا تھا، اسے عابد کہا جاتا تھا۔ پہلی قوموں میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینہ لگاتار بلا ناغہ ہر رات جاگ کر اس نے عبادت کی تھی، رات کو جاگ کر عبادت کرتا تھا اور دن کو روزے کے ساتھ کافروں کے ساتھ جا کر جہاد کیا کرتا تھا۔ 1000 مہینہ اس کی زندگی کا ایسا تھا، اس نے اپنی زندگی کے اندر 1000 مہینہ ایسا گزارا، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا، جس کو روزے کی حالت میں جہاد کیا کرتا تھا۔ اس نے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ پاک نے اس دور کے ایک نبی پر وحی نازل فرمائی، اپنا پیغام فرمایا کہ اس میرے بندے کے پاس جاؤ، کتابوں کے اندر اس کا نام شمعون بتایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ میرے اس بندے شمعون کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ وہ مجھ سے کوئی آرزو کرے، وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے، سوال کرے، میں رب اسے عطا فرماؤں گا، اس کی آرزو کو پورا فرماؤں گا۔ اللہ کے وہ نبی اس شمعون نامی بندے کے پاس گئے جس نے اپنی زندگی کے 1000 مہینے جاگ کر عبادت کی تھی۔ 83 سال عمر بنتی ہے، 1000 مہینوں کی 83 سال عمر بنتی ہے۔ 83 سال جس نے جاگ کر مجھ کو منایا ہے، راضی کیا ہے، اس کے پاس گئے۔ اللہ کے وہ نبی جا کر اللہ کا سلام پیغام پہنچایا، فرمایا رب سلام بھی دے رہا ہے، یہ پیغام بھی عطا فرما رہا ہے، تو رب سے اگر کسی چیز کا سوال کرے رب تجھے عطا فرمائے گا، رب کی بارگاہ میں اگر تو کسی چیز کی آرزو کرے رب تیری اس آرزو اور تمنا کو پورا کر دے گا۔ اس نے کہا اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنی جان کے ساتھ تیری بارگاہ میں جہاد کروں، تیرے راستے میں میں جہاد کروں، اپنا مال بھی تیری راہ کے اندر لٹاؤں، اپنی اولاد بھی تیری راہ کے اندر قربان کروں، اور آخر میں اپنی جان بھی تیری راہ کے اندر قربان کر دو، خود کو بھی شہید کروا دو۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس آرزو کو پورا کیا، اسے 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، اللہ باقادر ہے، مالک ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔ آپ کو مجھے سوال کرنے کی گنجائش اور طاقت نہیں، اللہ پاک نے اسے 1000 بیٹے عطا فرمائے اور وافر مقدار میں مال بھی عطا کر دیا، اور اس کے جسم کے اندر اللہ پاک نے قوت، طاقت اور ہمت بھی عطا فرما دی۔ اس کے بیٹے جوان ہو گئے، ہر روز بلکہ مہینے کے شروع میں وہ اپنے بیٹے کو، ایک بیٹے کو تیار کرتا اور اسے اس کے ہاتھ کے اندر تلوار پکڑاتا، اسے گھوڑے پر بٹھا کر راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے روانہ کر دیا کرتا تھا۔ اس کا وہ بیٹا 1 مہینہ لگاتار جہاد کرتا، 1 مہینے کے بعد وہ شہید کر دیا جاتا۔ اس کی شہادت کی خبر اس کو ملتی تو یہ اپنے دوسرے بیٹے کو تیار کر کے راہ خدا میں اسی طرح جہاد کے لیے روانہ کر دیتا، وہ بھی پورا 1 مہینہ جہاد کرتا اور شہید کر دیا جاتا۔ پھر تیسرے بیٹے کو یہ روانہ کرتا، یہاں تک کہ اس نے اپنے 1000 بیٹے 1000 مہینوں میں راہ خدا کے اندر شہید کروا دیے۔ راہ خدا کے اندر اس نے اپنے 1000 بیٹے قربان کروا دیے اور اپنا سارا مال راہ خدا کے اندر لٹا دیا۔ آخر میں وہ خود روزے کی حالت میں راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، بالآخر اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام یہ واقعہ اپنے غلاموں کے سامنے، صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، لوگ حیران ہیں، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری عمر تو اتنا زیادہ نہیں ہے، ہماری زندگی تو مختصر ہے، ہم 1000 مہینہ جاگ کر راتوں کو عبادت کیسے کر سکتے ہیں اور 1000 مہینے کے روزے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ 1000 مہینہ لگاتار ہم روزے کی حالت میں جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ آقا یا رسول اللہ، پھر تو پہلی امتوں کے جو لوگ تھے ان کے درجات ہمارے درجات سے بلند ہو جائیں گے، ان کے مقام ہمارے مقام سے بڑھ جائیں گے۔ یہ آقا کریم کی بارگاہ میں ابھی عرض گزار ہو ہی رہے تھے، اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کی یہ سورت دے کر اپنے محبوب کے ساتھ پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا آقا یا رسول اللہ، رب سلام بھی دے رہا ہے، پیغام بھی دے رہا ہے اور یہ سورت کا سنا بھی رہا ہے۔ اپنے غلاموں کو تسلی دے، آپ اپنے غلاموں کو پریشان نہ ہونے دے، اپنے غلاموں کو بتا دے، آپ کے غلام اگر لیلۃ القدر کی راتوں میں سے کسی ایک رات کو انہوں نے پا لیا اور اس میں جا کر عبادت کر لی، میں رب جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ 1000 مہینے دوستو، یہ حضور کے صدقے، رمضان المبارک کے صدقے، قرآن کے صدقے اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ رات عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس رات کو میں نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں تلاش کیا، نہ پایا، دوسرے عشرے میں تلاش کیا، نہ پایا، رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں، آخری عشرے میں اس رات کو میں نے پا لیا اور تاک راتوں میں پایا۔ بزرگ فرماتے ہیں، ہم نے اس رات کو بعض دفعہ 21ویں رات کو پایا، بعض بزرگ فرماتے ہیں ہم نے بعض دفعہ اس رات کو 23ویں رات میں پایا، بعض فرماتے ہیں 25ویں میں، اکثر بزرگ فرماتے ہیں ہم نے اکثر طور پر اس رات کو رمضان کی 27ویں رات کو پا لیا ہے، جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں، بعض بزرگ بھی فرماتے ہیں ہم نے اس رات کو رمضان مبارک کی 29ویں رات میں بھی محسوس کیا ہے، 29ویں رات میں بھی اس رات کو پا لیا ہے۔ لہذا رمضان مبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے، بچھڑ رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، یہ 1 ہفتہ باقی ہے رمضان مبارک کا، اس کو غنیمت جان